اس وقت ہمارے پیش نظر وہ مولانا یوسف سلیمانوی شہید رحمہ اللہ کا وہ جملہ ہے کہ مولانا کا خطیبانہ قلم اور اس کا وہ آہنگ اور وہ دبنگ اور وہ اس کا بے لحاظ چلنا جو کہ بہت سے مواقع پر خوبی سمجھا گیا ہے، اور اس نے پردہ، سود یا الجہاد فی الاسلام یا تفہیم القرآن جیسی کتابیں اس دنیا کے سامنے پیش کی ہیں اور ان سے داد تحسین وصول کی ہیں، لیکن انہی کتابوں میں کچھ نازک اور حساس سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ کی یہ کتاب خلافت و ملوکیت، اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو اسے 4 بڑے کتاب کے تیسرے حصے میں بھی خلافت سے ملوکیت کی طرف سفر کا بیان ہے، اور اس ضمن میں وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد حکومت پر اپنا نقد و تبصرہ لکھتے ہیں۔ کتاب کا جو درمیانی حصہ ہے یعنی تیسرا حصہ جو حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے جڑا ہوا ہے، ہمارے خیال میں وہ تقریباً غلط ہے، اور اس میں بہت جو ہے رتب و یابس جمع کر لیا گیا ہے اور اس کو دیکھنا چاہیے۔ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ تفہیم نو کے پلیٹ فارم سے کتابوں کی درسگاہ میں اسد مشہدی آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے کتاب خلافت و ملوکیت، اس کا درست پس منظر اور اس کے اصل مضمون کے حوالے سے کچھ خیالات کا اظہار کیا تھا۔ آج کی نشست میں اسی گفتگو کو کچھ توسیع دینے کا ارادہ ہے، جس میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ کتاب اپنے داخل میں کیا رکھتی ہے، یعنی اس کتاب میں ہے کیا، اس کے مشمولات کیا ہیں، اور اس کا ایک مختصر سا منہجی جائزہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ کی یہ کتاب خلافت و ملوکیت، اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو اسے 4 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس کتاب کے پہلے حصے میں اسلام کے سیاسی نظام کے حوالے سے تفصیلات درج ہیں، جو کہ اس کتاب کا مرکزی عنوان ہے، اور اس ضمن میں خلافت راشدہ کے پہلے حصے یعنی حضرات شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے عہد خلافت اور ان کی خصوصیات اور خاصیات پر بہت عمدہ گفتگو کی گئی ہے۔ کتاب کے دوسرے حصے میں مولانا مودودی اپنے تھیسس کے مطابق، جس کے روح سے خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ بتدریج کیسے ملوکیت میں تبدیل ہوئی، اس کا وہ آغاز کرتے ہیں، اور اس ضمن میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دور حکومت پر اپنا تبصرہ اور اپنا نقد لکھتے ہیں۔ کتاب کے تیسرے حصے میں بھی خلافت سے ملوکیت کی طرف سفر کا بیان ہے، اور اس ضمن میں وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد حکومت پر اپنا نقد و تبصرہ لکھتے ہیں۔ اور کتاب کے چوتھے حصے میں اس بات کا بیان ہے کہ امت مسلمہ میں اس طرح کے اختلافات کی ابتدا کیسے ہوئی، اور خلافت، ریاست، حکومت، سیاست، اس باب میں حضرات ائمہ احناف علیہم الرحمہ ان کے کارہائے نمایاں کیا ہیں، اور اس باب میں انہوں نے کس طرح قانون سازی کی ہے اور نصوص کو سامنے رکھ کر واقعات اخذ کیے ہیں۔ تو اس کتاب کو مرکزی عنوانین کے تحت اگر تقسیم کیا جائے تو یہ 4 اس کے مرکزی مباحث ہیں، جس کے ضمن میں مولانا نے اپنی آراء کا اظہار کیا ہے۔ ہمارے خیال کے مطابق اس کتاب کا پہلا حصہ اور اس کتاب کا آخری حصہ، یعنی پہلا حصہ جس میں اسلام کے سیاسی نظام کو اور عہد خلافت راشدہ کی خصوصیات کو ذکر کیا گیا ہے، اور اس کا آخری حصہ جس میں نظم اجتماعی کے حوالے سے دینی تعلیمات پر ائمہ احناف کی کارہائے نمایاں کو نمایاں کیا گیا ہے، یہ دونوں تقریباً درست ہیں اور اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ کتاب کا جو درمیانی حصہ ہے یعنی تیسرا حصہ جو حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے جڑا ہوا ہے، ہمارے خیال میں وہ تقریباً غلط ہے، اور اس میں بہت جو ہے رتب و یابس جمع کر لیا گیا ہے اور اس کو دیکھنا چاہیے۔ اور اس کتاب کا جو تیسرا حصہ ہے جو متعلق ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت کے متعلق،
اس میں بھی کوئی مفید اور مضر دونوں طرح کی اجزاء اور اشیاء جمع ہو گئی ہیں۔ اس کو بھی دیکھنا چاہیے، اور کتاب کے اس پہلو میں کچھ نمایاں خامیاں بھی در آئی ہیں، جس کا اگلے سیشن میں یا ممکن ہوا تو اسی سیشن میں اظہار کر دیا جائے گا۔ تو یعنی اس کتاب کو ان 4 بڑے مضامین میں اور حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے مولانا مودودی کی اس کتاب کی خوبیوں کا، تو مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اختلاف امت اور صراط مستقیم، اس میں ایک دلچسپ بات لکھی ہے کہ مولانا کی جو سب سے بڑی خوبی تصور کی جاتی ہے، دیکھا جائے تو وہ ان کی سب سے بڑی خامی ہوتی ہے۔ یعنی مولانا کی انشاء پردازی، ان کا قلم، ان کے قلم کی کاٹ اور اس کی جو فتوحات ہیں، اس کو بہت بڑا ایک کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ اور مولانا یوسف لدھیانوی لکھتے ہیں کہ جب یہ قلم سوشلزم کے خلاف چلتا ہے، مغربیت کے خلاف چلتا ہے، تو یہ احساس ابھرتا ہے جیسے دارالعلوم دیوبند کا کوئی شیخ الحدیث ہے اور وہ باطل کے خلاف اپنے قلم کو تلوار بنائے ہوئے ہے۔ لیکن یہی قلم جب اصحاب رسول یا صدر اسلام کے نازک واقعات پر چلتا ہے تو وہاں اس کا روح کچھ اور مختلف اور منفرد نظر آتا ہے۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ مولانا کے قلم نے اور اس کی کاٹ نے ایک فکر کو مواد بھی فراہم کیا ہے اور جان بھی فراہم کی ہے، اور ان کی کتابیں تقریباً 5 صدی گزرنے کے باوجود اب بھی محل نزاع رہتی ہیں، محل بحث رہتی ہیں، معرض بحث میں رہتی ہیں۔ جہاں تک اس کتاب کی نمایاں خوبیوں کا تذکرہ کیا جائے تو ہمارے خیال میں سب سے اہم خوبی اس کتاب کی یہ ہے کہ اس میں تاریخ کو محض تاریخی واقعات کے طور پر نہیں پریزنٹ کیا گیا، بلکہ تاریخی واقعات کو ایک خاص فکر کے تحت خاص نسق اور نظم سے مرتب کیا گیا ہے اور اس سے مخصوص نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسی طرح یہ کتاب ایک فکر اور مقدمہ پیش کرتی ہے، اور پوری یکسوئی کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ مولانا اپنے اس مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے ایک گاہک وکیل کی طرح ہمیں کوشش کرتے نظر آتے ہیں، اور اس میں وہ کسی حد تک کامیاب رہتے ہیں۔ تیسری خوبی اس کتاب کی یہ سمجھی جا سکتی ہے کہ یہ کتاب سیاسی اور اخلاقی تنقیدات کا ایک معیار اور ایک نیا زاویہ پیش کرتی ہے، جس کے روح سے شخصیات کے بجائے جو نظم اجتماعی سے جڑے ہوئے مسائل ہیں، شرعیت کے صورت میں، اجتماعیت کی صورت میں، علاوہ ازیں جو خلافت سے ملوکیت تک کے سفر کے صورت میں جو مولانا کا اپنا ایک تصور ہے، خاص ایک تھیسس ہے، تو یہ کتاب دراصل شخصیات سے زیادہ انہی مباحث اور انہی افکار کے گرد گھومتی نظر آتی ہے۔ تو کتاب کے مشمولات پر بھی مشتمل ایک مختصر سا ذاتی تجزیہ و تأثر اور اس کتاب کی نمایاں خوبیاں اس موقع پہ ذکر کر دی گئی ہیں۔ اب ہمارے پیش نظر یہ بھی ہے کہ اس کتاب میں کون سی ایسی اہم خامیاں ہیں منہج کی بالخصوص، جن کو مطالعے کے وقت پیش نظر رکھنا اہمیت کا حامل ہے۔ اگر وہ چیزیں تھوڑی سی پس انداز ہو جاتی ہیں یا پس منظر میں چلی جاتی ہیں تو نتائج تک درست رسائی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے نشست میں ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اس وقت ہمارے پیش نظر وہ مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ کا وہ جملہ ہے کہ مولانا کا خطیبانہ قلم اور اس کا وہ آہنگ اور وہ دبنگ اور وہ اس کا بے لحاظ چلنا، جو کہ بہت سے مواقع پر خوبی سمجھا گیا ہے، اور اس نے پردہ، سود یا الجہاد فی الاسلام یا تفہیم القرآن جیسی کتابیں اس دنیا کے سامنے پیش کی ہیں اور ان سے داد تحسین وصول کی ہیں، لیکن انہی کتابوں میں کچھ نازک اور حساس مسائل پر یہ قلم کچھ تجاوز کی طرف چلا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو اگلی نشست میں آپ اگر ہمارے ساتھ مربوط رہیے، ہم اس کو بھی زیر بحث لائیں گے۔ والسلام۔